کل ہم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا اس کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ 2 احادیث مبارکہ کل آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کو مسند امام احمد ابن حنبل نے سند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پچھلی صفوں میں سے ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ جب سلام پھیرا تو میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پکارا، اے فلاں، تو دیکھتا نہیں کہ تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو تم کرتے ہو اس میں سے کچھ چیز بھی مجھ پر پوشیدہ ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کی قسم، میں پیچھے سے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز میں جو کمی کرتا تھا اس کی تلقین فرمائی کہ ایسا نہ کیا کر۔ اسی طرح ابو داؤد نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 مقام ایسے ہیں کہ جس مقام پر میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکتہ فرمایا۔ سکتہ سے مراد خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ سکتہ فرماتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی۔ اور دوسرا، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الفاظ کہتے تھے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سکتہ فرماتے تھے، خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کی دوسری روایت میں تصدیق فرمائی کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف اور ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اس کی مثل روایت نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث سے آمین کا آہستہ کہنا یہ ثابت ہے۔ اس طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو جائے گا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ پھر تم میں سے جو بندہ امامت کرے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الفاظ کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں آ جائے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو، کہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری سنے گا۔ یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم نے بھی کتاب الصلاۃ کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو صحیح مسلم میں بھی نقل فرماتے ہیں کہ جب امام قرأت کرے تو مقتدی چپ رہے، خاموشی اختیار کرے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین جو کہی جاتی ہے وہ آہستہ آواز میں کہنی ہے، وہ اونچی نہیں کرنی کہ پوری مسجد بول اٹھے یا پورے محلے میں اس کی آواز جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر زور سے کہنا ہوتا تو امام کے آمین کہنے کا پتہ اور موقع بتانے کی حاجت ہی نہ رہتی۔ پھر حضور نے فرماتے کہ جب تم ولا الضالین کہے امام تو تم آمین کہو، پھر تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، سارے صحابہ نے یہ بات سن لی تھی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد تم آمین کہو،
اور آمین جو تھی وہ آہستہ آواز میں کہنا یہ تھی۔ اسی طرح حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صریح حدیث ہے جو نقل ہے، فقال آمین وخفض بصوتہ، صحابہ نے آمین کہی اور اس آمین کہتے ہوئے ان کی آواز پست تھی، ان کی آواز دھیمی تھی، آہستہ تھی۔ تعمیر وقار حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے مقتدی جو ہو وہ قرت نہ کرے بلکہ سارے کے سارے چپ رہے، اور یہی قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ رب تمہاری ذات پر رحم کرے گا۔ سامعین وقار، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے احادیث مبارکہ میں یہ نقل ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے میں جس مقام پہ اللہ اکبر ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد حضور نے سکتہ فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرأت سورہ فاتحہ کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہی تو اس مقام پر بھی آپ نے سکتہ فرمایا۔ سکتہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہلکی آواز میں آمین کہی، اونچی آواز میں آمین نہیں کی۔ اس سے یہ مراد ہے آمین کہنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، لیکن وہ حکم کیا ہے کہ اتنی آواز ہو کہ آپ کے خود کانوں تک پہنچ سکے، خود آپ سن سکیں، یہ نہ ہو کہ پورے محلے والے سنیں۔ ابو داؤد و ترمذی میں علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی؟ پھر نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی بار جس طرح ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ نہ اٹھایا، جس کو ہم رفع یدین کہتے ہیں، وہ دوبارہ آپ نے نہ فرمائے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بیان ہوا کہ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے پھر نہیں۔ یہ دو حدیث مبارکہ کے مختلف روایتیں ہیں۔ اسی طرح ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن کہا ہے، اور دارقطنی اور ابن عدی کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو ان حضرات نے ہاتھ نہ اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت، یعنی تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے ہر شخص ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جائے گا، اس کے بعد کسی اور مقام پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا گیا۔ مسلم اور احمد میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہیں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں جیسے چنچل گھوڑے کی دم۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ رفع یدین فرماتے تھے، جو صحابہ، ان پر گرفت فرمائی، ان پر سختی فرمائی اور ان کو منع فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہیں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں جیسے چنچل گھوڑے کی دم، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ اب اس نماز میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح ابو داؤد امام احمد نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سنت سے ہے کہ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائے، ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی سینے پہ رکھتا ہے، کوئی کہاں رکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہی ہے، اور فقہاء کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ آگے آپ مطالعہ کریں گے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ جو ہے اس طرح طریقہ بھی بعد میں بتایا جائے گا، ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔